بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بے شمار درود و سلام۔ دعا مانگتے رہا کریں، قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو ایک نہایت ایمان افروز واقعے پر مبنی ہے۔ سعید جدہ ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ہی اس کا ہم وطن دوسرا مصری حاجی بھی بیٹھا ہوا تھا، جس کے چہرے سے آسودگی جھلک رہی تھی۔ دونوں حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد وطن واپس جانے والے حاجیوں میں شامل تھے۔ اچانک سعید کے ساتھ بیٹھے حاجی نے ایک لمبی سانس لی اور اپنا تعارف کروایا۔ میں بزنس مین ہوں اور الحمدللہ یہ میرا 10واں حج ہے۔ اللہ پاک کا میرے اوپر بڑا فضل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر حج کے بعد مجھے رب کے زیادہ قریب ہونے کا موقع ملا ہے۔ اس کے بعد اس نے سوالیہ نظروں سے سعید کی طرف دیکھا، گویا جواباً اس کے تعارف کا منتظر ہو۔ سعید مسکرا دیا اور بولا، بھائی، میرے حج کا قصہ کچھ زیادہ طویل ہے اور میں آپ کا سر نہیں کھانا چاہتا۔ کوئی بات نہیں، ایک تو ہم یہاں انتظار کے سوا کچھ کر نہیں رہے، دوسرا یہاں کھانے کی ہر چیز باہر سے 20 گنا زیادہ مہنگی ہے، بس ایک سر ہی تو کھانے کو فری میں ہے۔ دوسرے حاجی عبدالباری نے ہنستے ہوئے کہا۔ سعید خیالوں میں کھو گیا، گویا فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ اپنی کہانی کو کہاں سے شروع کرے۔ میرے بھائی، میں ایک پرائیویٹ ہسپتال میں فزیوتھراپسٹ ہوں۔ سعید نے آخرکار بولنا شروع کیا۔ میں نے 30 سال اپنی تنخواہ میں سے تھوڑی تھوڑی رقم کٹوا کر اس حج کی تیاری کی ہے۔ اس سال میرے حج کے اخراجات پورے ہو گئے تھے، جنہیں میں ہسپتال کے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے لے کر نکلا ہی تھا کہ ایک خاتون کو دیکھا جس کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں تقریباً معذور ہو گیا تھا، مگر پچھلے 6 ماہ سے میری انتھک محنت، پیار اور شفقت کی وجہ سے وہ 50% ٹھیک ہو گیا تھا، جبکہ امید تھی کہ مزید 6 ماہ کے بعد وہ مکمل صحت یاب ہو جائے گا۔ اس خاتون نے مجھے سلام کیا اور بجھے ہوئے لہجے میں بتایا کہ وہ لوگ ہسپتال چھوڑ کر جا رہے ہیں، شاید پھر ہماری ملاقات نہ ہو، لہٰذا میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، جس پر مجھے کافی حیرت ہوئی۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے علاج سے مطمئن نہ ہو۔ میں نے اس خاتون سے سوال کر ہی دیا، نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسی بات نہیں ہے، آپ نے تو بچے کو ڈاکٹر کے بجائے باپ بن کر سنبھالا ہے۔ میرا تو رواں رواں آپ کو دعا دیتا ہے۔ آپ نے میرے بچے میں نہ صرف جینے کی امید جگائی، بلکہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر اس کو وزٹ کیا اور تحفے تحائف بھی دیے، جس کے لیے ہم میاں بیوی آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ پھر آپ ہسپتال چھوڑ کر کیوں جا رہی ہیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، مگر وہ میری بات کا جواب دیے بغیر مریض کے کمرے کی طرف چل دی۔ میں سیدھا ایڈمن آفس کی طرف گیا اور بچے کا کمرہ نمبر بتا کر پوچھا کہ یہ لوگ کیوں ہسپتال چھوڑ رہے ہیں۔ وہ چھوڑ نہیں رہے، بلکہ ان کو کمرہ خالی کرنے کا نوٹس دے دیا گیا ہے۔ لڑکے کا والد جاب سے فارغ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہسپتال کے چارجز دینے کے قابل نہیں، لہٰذا ان کو کمرہ خالی کرنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ میں وہاں سے مینیجر کے آفس میں گیا اور ان سے درخواست کی کہ بچے کو علاج جاری رکھنے کی اجازت دی جائے، مگر میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ منیر نے نہایت ہی رکھائی سے کہا کہ سعید، یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے، کوئی چیریٹی ادارہ نہیں، یہاں وہی علاج کروا سکتا ہے جو اخراجات کی سکت رکھتا ہو۔ منیر کا 2 ٹوک جواب سن کر جو ہی میں مڑا تو میرا دایاں ہاتھ میری جیب سے ٹکرایا، جس میں میرے حج کے پیسے رکھے ہوئے تھے۔ دفتر سے نکل کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ مجھے تیرے گھر آنے کا کس قدر شوق ہے، اور اب جب کہ میرا خواب ایک حقیقت بننے والا ہے تو اس بچے کی زندگی کا سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ اے اللہ، میں مجبور ہوں، مگر تو بے نیاز ہے۔ میں حج پہ نہ آ سکا تب بھی مجھے اپنے فضل سے محروم مت کرنا۔ میں وہاں سے سیدھا اکاؤنٹ آفس میں آیا اور اس بچے کے اگلے 6 ماہ کے اخراجات جمع کروا کر اس کے ڈسچارج آرڈر کینسل کرا دیے۔ الحمدللہ میرا دل سکون سے بھر گیا تھا۔ مگر حج پر نہ جانے کا غم ابھی بھی تھا۔ پھر آپ نے جب اپنے حج کے اخراجات اس عورت کے بچے کے علاج کے لیے دیے تو آپ حج پر کیسے آ گئے؟ عبدالباری نے بے چینی سے سوال کیا۔
میں جب گھر آ کر لیٹا تو حج کے مناسک کا ایک ایک منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میں نے کئی بار بیت اللہ کا خیالی طواف کیا، کئی بار لبیک اللہم لبیک کہتے مجمع کے ساتھ اپنی آواز ملا کر ان کا حصہ بن گیا تھا۔ پتہ نہیں کب میری آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہی سو گیا۔ میں نے دیکھا کہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، لوگ مجھے میرا نام لے کر حج کی قبولیت کی بشارت دے رہے ہیں۔ اے سعید، اللہ نے تیرا حج قبول کیا، تو نے زمین سے پہلے آسمان پر حج کیا ہے، ہمارے حج کی قبولیت کی بھی دعا کرو۔ اس کیفیت میں فون کی گھنٹی نے مجھے جگا دیا۔ فون پر ہسپتال کا مینیجر تھا جو کہہ رہا تھا کہ ہسپتال کا مالک حج پر جا رہا ہے اور وہ اپنے خاص معالج کے بغیر کبھی نہیں جاتا، مگر اس دفعہ اس کے معالج کی بیوی شدید بیمار ہو گئی ہے، جو بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر باس کے ساتھ حج پر نہیں جا سکتا، لہٰذا آپ کو ان کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ اپنے ضروری کاغذات ہسپتال کے ایڈمن آفس پہنچا دیں۔ میں نے سب سے پہلے تو شکرانے کے نفل ادا کیے، پھر کاغذات آفس والوں کے حوالے کیے۔ یوں اللہ پاک نے مجھے اپنے گھر بلانے کا انتظام کر دیا۔ حج کے بعد ہسپتال کے مالک نے میری خدمات کا معاوضہ دینا چاہا تو میرے آنسو نکل پڑے، اور میں نے اس کو بتایا کہ اس نے مجھے حج کروا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور مجھے اپنا خادم بنا لیا ہے، لہٰذا میں نے جو بھی اس کی خدمت کی ہے وہ اس کے احسان کے مقابلے میں کچھ نہیں، لہٰذا وہ معاوضے کی بات کر کے مجھے گناہ گار نہ کرے۔ پھر میں نے اس کو سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا، جس پر اس نے مکے سے ہی فون کر کے اس بچے کے مکمل علاج تک اسے ہسپتال میں بلا معاوضہ رکھنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس خاتون کے شوہر کو اپنی فیکٹری میں سپروائزر کی پوسٹ پر رکھ لیا اور ہسپتال انتظامیہ کو میرے سارے پیسے مجھے واپس کرنے کا کہہ دیا۔ یوں اللہ پاک نے مجھے فری میں حج کروا دیا۔ عبدالباری کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اٹھ کر سعید کا ماتھا چوما اور اسے مبارک دی اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ میں نے 10 حج کر کے اللہ پاک کا بہت قرب حاصل کیا ہے، مگر آج مجھے لگتا ہے کہ میرے 1000 حج بھی تیرے ایک حج کے برابر نہیں۔ میں تو خود حج پر آتا رہا، جبکہ تجھے تو اللہ خود ہی اٹھا کر اپنے گھر لایا ہے۔ حاجی سعید، اللہ پاک سے میرے حج کی قبولیت کی دعا بھی کر دو، اللہ تمہارے حج میں برکت دے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔